السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر منیب ہے اور آج ہم بات کریں گے پائلونائڈل سائنس، پائلونائڈل سسٹ اور پائلونائڈل ایبسس کے بارے میں۔ پائلونائڈل سائنس ایک ایسی بیماری ہے جس میں بٹکس کے درمیان کمر کے نچلے حصے میں چھوٹے چھوٹے سوراخ بن جاتے ہیں جن کو پٹس کہا جاتا ہے۔ پائلونائڈل سائنس کے اندر بال ان پٹس سے اندر چلے جاتے ہیں اور انفیکشن کرتے ہیں، اور یہی بال اندر جب تک موجود رہتے ہیں یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا، اور جس وقت اس کے اندر صرف فلوئڈ اور مواد اکٹھا ہوتا ہے تو اس کو پائلونائڈل سسٹ کہا جاتا ہے۔ انہی پٹس کے اندر جب انفیکشن کریٹ ہوتا ہے تو ایک پیپ بن جاتی ہے، اس وقت اس کو پائلونائڈل ایبسس کہا جاتا ہے۔ پائلونائڈل پٹس ملٹیپل بھی ہو سکتی ہیں اور ایک بھی ہو سکتی ہے، اور یوزلی یہ ان لوگوں کے اندر ہوتی ہے جو ہیری لوگ ہوتے ہیں، جن کو پسینہ زیادہ آتا ہے۔ 15 سے 30 سال کی عمر کے مردوں کے اندر اس کو زیادہ دیکھا گیا ہے۔ جن لوگوں کے اندر موٹاپا زیادہ ہے، جو لوگ لمبے ٹائم کے لیے بیٹھے رہنے والا کام کرتے ہیں، یا جیپ ڈرائیورز، بس ڈرائیورز، ان کے اندر اس کو زیادہ دیکھا گیا ہے۔ پائلونائڈل سائنس 90% لوگوں کو بٹکس کے درمیان میں کمر کے نچلے حصے میں ہوتا ہے۔ اس کو ناف کے اندر بھی دیکھا گیا ہے، جو باربرز ہوتے ہیں ان کے اندر انگلیوں کے درمیان میں اس کو زیادہ پایا گیا ہے۔ اس کی عام علامات کے اندر درد، سوجن، لالی، پس یا ڈسچارج آنا، بخار ہونا شامل ہے۔ یہ پٹس اپنی جگہ پہ موجود رہتی ہیں اور بال بھی اپنی جگہ پہ موجود رہتے ہیں۔ اسی وجہ سے اس کو جب تک آپریٹ کر کے باہر نہ نکالا جائے یا کلیئر نہ کیا جائے یہ سیٹل ڈاؤن نہیں ہوتے۔ پائلونائڈل سائنس کو آپریٹ کرنے کے 3 طریقے ہیں۔ ایک پہلا طریقہ یہ ہے کہ اس پورے سائنس ٹریک کو ایکسائز کر دیا جاتا ہے اور زخم کو کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے۔ روزانہ پٹی کروانی پڑتی ہے اور یہ تقریباً 4 سے 6 ہفتے 8 ہفتے ٹائم لے لیتا ہے زخم ہیل ہونے کے اندر۔ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس پورے ٹریک کو نکال دیا جاتا ہے اور زخم کو جوڑ دیا جاتا ہے اور ٹانکے لگا دیے جاتے ہیں۔ اس کیس کے اندر تقریباً 4 سے 6 ہفتے کے بعد ٹانکے نکالے جاتے ہیں۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ جب یہ ٹریک کافی بڑا ہوتا ہے تو اس کو پورے ٹریک کو باہر نکالا جاتا ہے۔ چونکہ ٹانکے لگا کے اس کو بند کرنا ممکن نہیں ہوتا تو جسم کا تھوڑا سا حصہ لے کے فلیپ کیا جاتا ہے اور اس کو پھر کلوز کیا جاتا ہے۔ اس کی ریکوری بھی تقریباً 6 سے 8 ہفتے کے درمیان رہتی ہے اور تقریباً 3 سے 4 ہفتے کے بعد ٹانکے نکالے جاتے ہیں۔ 2 یا 3 دن کے لیے ایک چھوٹا سا پائپ ڈالا جاتا ہے جس کو ڈرین کہا جاتا ہے، اور 2 سے 3 دن کے بعد عام طور پہ یہ ڈرین نکال دیا جاتا ہے۔ اس دوران مریض کو زیادہ دیر بیٹھے رہنے والا کام، زور آور کام کرنے سے پرہیز کرنے کے لیے بتایا جاتا ہے۔ جب ایبسس بنی ہوتی ہے تو اس کے اوپر صرف کٹ دیا جاتا ہے تاکہ یہ پیپ باہر نکل جائے، اور اس دوران اینٹی بایوٹکس دی جاتی ہیں۔ اور جب یہ سارا معاملہ ایک دفعہ سیٹل ڈاؤن ہو جاتا ہے تو پھر پورے سائنس ٹریک کو جتنے ملٹیپل اس کی پٹس ہیں، سوراخ ہیں، ان ساروں کو نکالنے کا آپریشن کیا جاتا ہے۔ ایک دفعہ جب اس کو آپریٹ کر دیا جاتا ہے تو اس کے دوبارہ ہونے کے چانسز کافی کم ہوتے ہیں۔ پائلونائڈل سائنس ایبسس یا سسٹ کے اندر سب سے زیادہ امپورٹنٹ رول پریونشن کا ہے اور آئندہ نہ ہونے سے بچانے کا ہے۔ اس کے لیے ہم سجیسٹ کرتے ہیں کہ لیزر ہیئر ریموول کیا جائے تاکہ اس جگہ کے اوپر بال آئیں ہی کم، جن کی وجہ سے یہ سوراخ بھی کم بنے۔ جن لوگوں کو پسینہ زیادہ آتا ہے ان کو ایڈوائز کیا جاتا ہے کہ آپ نے لوز کلوتھس پہننے ہیں تاکہ، اور جس ٹائم کے اوپر پسینہ زیادہ آئے تو آپ نے کلوتھس، گارمنٹس وغیرہ چینج کرنے ہیں تاکہ وہاں پہ موئسچر کریٹ نہ ہو۔ لمبے ٹائم کے لیے بیٹھے رہنے والے کام کو اوائڈ کرنا ہے۔ کوشش کرنی ہے کہ جب گھنٹہ 2 گھنٹے بیٹھ لیے تو اس کے بعد 10-15 منٹ واک کر لیا۔ موٹے لوگوں کو ویٹ ریڈکشن کرنی چاہیے۔ پائلونائڈل سائنس سسٹ یا ایبسس سے ریلیٹڈ سرجری کے اندر کچھ کمپلیکیشنز ہونے کے چانسز ہوتے ہیں۔ ان کمپلیکیشن میں جو ایک سب سے کامن چیز دیکھی گئی ہے وہ یہ کہ یہ زخم کھل جاتا ہے۔ جس کیس کے اندر سٹچز لگائے جائیں اور زخم کھل جائے اس میں اگین پھر ڈریسنگز کو جاری رکھا جاتا ہے اور یہ تھوڑا سا ریکوری ڈیلیڈ ہوتی ہے۔